طریق اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جہادہ کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریق اسلام میں ہو شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی تمام شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے سے نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں ایسی سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی، جرت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت برحال سیدنا علی کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام خطا پر معمول تھا۔ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے۔ حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصراف میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے لیے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ خود کو شیعان علی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے۔ اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے لیے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے۔
اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی اہمیت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا، جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی خلافت کی سیاسی اہمیت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہ 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اس دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا، جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بھی بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کی متبعین کا تھا، جو حضرت علی کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش تھے۔ وہ انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے دمائے سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی ملکی و حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسے غیر صالح اوباش اور نوجوان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت اہلیہ نہیں بلکہ طیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدماشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بازار سے گزر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانہ کو نہ پاؤں۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا۔ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا۔
اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ یزید کی نوخیز اور لا ابلائی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور طور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبید کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیات تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین کے حق میں ناسازگار ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم پاک قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چاچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے بسی اور بے کسی کے عالم میں گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن زبیر چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر رسول اقدس سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیاء اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کی تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا ایک لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا مارکہ عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی کا سردار تھا اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، سیدنا امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر، شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گل سے اتار پھینکیں۔ مسلمان اور بعض دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ امام حسین سے بے وفائی کر بیٹھیں، اگر ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے
اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیان علی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ بس ان فیصلے کے نتیجے میں حضرت امام حسین کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں۔ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم اور تباہی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دستے اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بن معروف کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بن معروف کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جب حضرت امام حسین کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش پر آ گئی اور آپ نے امر بن معروف کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر عبداللہ بن عباس اور آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت پردیس اور پرکسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے۔ اس کی پیروی کا کلاوہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر عمل بن معروف اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی۔ اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، اور دین اسلام میں بدعت و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا۔ قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضییق ہو رہی تھی۔ اور حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں نہ بلند کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں۔ لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر چوک تر چوک آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کری، اور پہلے دن ہی 10,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت، محبت اور جوش و ولولہ دیکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بن معروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تامل اور بلا جھجک تشریف لے آئے۔ یہ خط امام حسین کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔
ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے، تو وہ حضرت نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین کے حق میں لوگ جوگ در جوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھی جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ فرمایا مسلم بن عقیل نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علل اعلان انہیں گرفتار کروں۔ میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدامات کروں گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے سے تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوگ در جوگ بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔